السلام علیکم ناظرین، جس وقت اور زمانے سے انسانی زندگی سیارے یعنی کہ زمین پہ نمودار ہوئی ہے، انسان نے ہمیشہ سے فطرت تخلیق کے اس عظیم منصوبے میں اس کی اپنی حیثیت اور خود زندگی کا مقصد سمجھنے کی کوشش اور تلاش کی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت موجود ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں کچھ ایسی باتیں بھی بتائی گئی ہیں جن کو آج کی سائنس نے دریافت کیا۔ زمانہ قدیم میں کوئی ان باتوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ہی باتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل QAQ TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکیں۔ ناظرین، دنیا کے مشہور ترین سائنسدان البرٹ آئن سٹائن کے مطابق سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے۔ دوستو، بگ بینگ نظریے کے مطابق پہلے یہ کائنات ایک بڑی کمیت کی شکل کی تھی، جسے پرائمری نیبولا کہتے ہیں۔ پھر ایک زوردار دھماکے سے کائنات پھٹ کر بکھر گئی، یعنی کائنات پہلے ایک چھوٹے سے نقطے میں تھی۔ اسی نقطے میں سیارے، ستارے، آسمان سب تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ اس قرآنی آیت اور بگ بینگ کے درمیان مماثلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب جو آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں ظاہر ہوئی، وہ اپنے اندر ایسی غیر معمولی سائنسی حقیقت لیے ہوئے ہو؟ ناظرین، ایکسپینڈنگ دا یونیورس 1925 میں امریکی سائنسدان ایڈون ہبل نے اس امر کا مشاہداتی ثبوت فراہم کیا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں، جس کا مطلب کہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ آج 21ویں صدی میں جدید ٹیلیسکوپ اور جدید ٹیکنالوجی سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت اور وسعت کے ذریعے سے بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ یہ بات قرآن کریم میں تب بتائی گئی تھی جب نہ تو کوئی ٹیلیسکوپ تھی اور نہ ہی کوئی جدید ٹیکنالوجی تھی، اور یہ بات کہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے 21ویں صدی میں ہم انسانوں کو معلوم ہوئی۔ ناظرین، نباتات: زمانہ قدیم کے انسانوں کو معلوم نہ تھا کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، جبکہ ہماری آج کی جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جانوروں کی طرح درختوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، مگر زمانہ قدیم میں کسی کو یہ معلوم نہ تھا۔ مگر قرآن کریم میں اس بات کو بھی 1400 سال پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس میں ہم نے مختلف اقسام کے پودوں کے جوڑے پیدا کیے جو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں تب بتائی گئیں جب نہ تو کوئی ٹیلیسکوپ تھی اور نہ ہی کوئی جدید ٹیکنالوجی۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔